بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمی اور ہب سے میرا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میں مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، مگر سٹور روم میں اس قدر گرمی تھی کہ میرا سانس لینا محال ہوا تھا۔ گھٹن زدہ ماحول میں میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ مجھے مسلسل گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے ایک نقاب پوش کو دیکھا، لمبا چوڑا۔ اس کی صرف لال آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں اتنی پرکشش اور اتنی پرنور تھیں کہ مجھ سے نظر ہی ہٹائی نہیں گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میرا چہرہ اور وجود پسینے میں مزید بھیگ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا، ہر طرف روشنی پھیلتی جا رہی تھی، مگر اچانک وہ میرے قریب آ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں اپنے سٹور میں تھی، اور پھر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک خواب تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ پچھلے کئی دنوں سے مجھے ایسے ہی خواب آ رہے تھے، مگر مجھے ان کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے وجود کی طرف دیکھا۔ پسینے کی وجہ سے میرا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ سامنے لگی کھڑکی بھی بند تھی اور دروازہ بھی۔ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں آہستہ سے دروازہ کھولتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو میری چچی سے درگت بن جاتی۔ میں جیسے ہی صحن میں گئی، وہاں لگے بیری کے درخت کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی اس درخت کے پاس چلی گئی اور اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے وہاں پر حقیقتاً بے حد سکون مل رہا تھا۔ اتنا سکون کہ مجھے آج تک کہیں نہیں ملا تھا۔ ہر طرف حبس تھی، مگر اس درخت کے نیچے مجھے مسلسل ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی احساس کے تحت میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ابھی اپنی آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں پر بہت بوجھ پڑ گیا ہے، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے وہم ہو رہا ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ وہاں بیٹھے مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہی تھا کہ پھر سے مجھے احساس ہوا کہ اب میرے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ چچی کا بیٹا کھڑا تھا۔ میرے پاس اس وقت دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ کمرے سے آتے ہوئے میں دوپٹہ لانا بھول گئی تھی۔ وہ للچائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک دم گھبراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس سے کچھ بھی بات کیے بغیر اندر بھاگنے ہی والی تھی، جب میری کلائی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ میمونہ، کہاں جا رہی ہو؟ کچھ وقت مجھے بھی دے دیا کرو۔ ہر وقت اکیلی تنہا بیٹھی رہتی ہو۔ کیا ملتا ہے تمہیں تنہا رہ کر؟ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ اس کی ایسی بیہودہ باتیں سن کر مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا، جاوید بھائی میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ اس نے غصے میں مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگا، جب تنہا یہاں پر درخت کے نیچے بیٹھی تھی تب تمہیں کچھ نہیں محسوس ہو رہا تھا، اب تمہیں کمرے میں جانا ہے، تب تمہیں کمرے میں جانا یاد کیوں نہیں آیا؟ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ اچانک جھٹکے سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے باہر نکلا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسے لگا کہ جاوید نے ہی میرا ہاتھ جھٹکا ہے، مگر اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے میرا ہاتھ دوبارہ سے تھام لیا اور کہنے لگا، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے ہاتھ کھینچنے کی؟ اور میں یہاں دنگ تھی کہ میں نے تو ہاتھ کھینچا ہی نہیں، تو پھر یہ جھٹکا کہاں سے لگا؟ میں خاموش رہی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگا، تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا اور میں درخت کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ ہاتھ جھٹکا کیسے گیا، اور پھر گہرا سانس لے کر میں کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں کچن کی طرف جا رہی تھی جب میری نظر چچی کی اکلوتی بیٹی نورین پر پڑی، جو الماری میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نورین کے پاس گئی اور اسے کہا، کیا تلاش کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں کر دیتی ہوں۔ وہ میرے بولنے پر ایک دم چونک اٹھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ میں کافی حیران ہوئی اور کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تبھی وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں 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 میں ٹھیک ہوں،
نہیں کچھ نہیں، میں خود تلاش کر لوں گی، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے کندھے اچکا دیے مگر اس کے گھبرانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھر پر ایک عجیب سا شور مچ گیا۔ میری چچی کے چیخنے کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں مگر میں وجہ نہیں جانتی تھی کہ کیا وجہ ہے میرے چچی کے چیخنے کی، نہ ہی مجھے ان کے گھر میں دخل اندازی کرنے کی اجازت تھی، اسی لیے میں خاموشی سے کچن میں کام کرتی رہی۔ مگر تبھی میرے پاس میری چاچی آئی اور آ کر میرے بالوں سے مجھے کھینچ کر کہنے لگی، تم نے میرے پرس میں سے پیسے چرائے ہیں نا؟ میں حیرت اور تکلیف سے ان کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے مگر میں نے ان پر قابو پائے رکھا۔ وہ مسلسل میرے بالوں کو کھینچ رہی تھی اور مارے خوف کے میری اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے اتنا ہی کہہ دوں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ نہیں چچی، میں نے چوری نہیں کی، چچی میرا یقین کریں، میں نے چوری نہیں کی۔ میں چچی کو مسلسل یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر انہیں میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات میں نے تڑپ تڑپ کر گزاری تھی۔ وجہ چاچی کا ظلم تھا۔ جب چچی نے مجھے بیلٹوں سے خوب مارا، پہلے تو بات صرف تھپڑ تک محدود تھی مگر اب چاچی مجھ پر باقاعدہ تشدد کرنے لگی تھی۔ کوئی بھی چھوٹی سی غلطی ہوتی تو مجھے مارنے پیٹنے لگتی۔ اگر چچا ان سے کچھ کہہ دیتے تو وہ غصہ بھی مجھ پر اتارتی۔ میرا قصور کیا تھا مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ ابھی میں درد سے تڑپتی ہوئی اسٹور روم میں بیٹھی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ یہ اندھیری کوٹری جہاں پر مجھے مار پیٹ کے بعد پھینک دیا جاتا تھا، میں جانتی تھی کہ یہ کام کس کا ہے مگر مجھے اتنی اجازت بھی نہیں تھی کہ میں اس کا نام بھی لے سکوں۔ میمونہ، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں گھٹنوں پر سر رکھے ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب میرے کانوں میں مدھم سی سرگوشی ہوئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو اپنی کھڑکی کے پاس مجھے ایک لمبا سا سایہ دکھائی دیا۔ یہ سایہ کس کا تھا مجھے نہیں پتا تھا۔ تبھی ایک دم میرے وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تبھی اس کے اونچی اونچی ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی تھی۔ اس کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ میں کچھ دیر کے لیے اس آواز کے سحر میں کھو گئی، لیکن پھر ہوش میں آنے پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے کہا، میں تمہارا آنے والا کل ہوں، تمہارا مستقبل مجھ سے ہی جڑا ہے، مجھ سے خوفزدہ مت ہو، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میرا دل ٹھٹر کر کانپنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا مگر میرے وجود میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کے کمرے سے باہر جا سکتی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی، صبح ہوتے ہی میں چچی سے بات کروں گی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں چچی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ مجھے ہر پل یہی احساس ہو رہا تھا کہ شاید ابھی بھی وہ سایہ میرے آس پاس ہی ہو۔ صبح فجر کی اذانوں کا وقت تھا۔ میرے وجود میں طاقت نہیں تھی مگر پھر میں نے ہمت کرتے ہوئے خود کو سہارا دیا اور کمرے سے باہر نکلی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کچھ دیر کمرے سے باہر نہ گئی تو چچی جان کمرے میں آ جائیں گی اور پھر مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور کیا پتہ وہ پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھائیں۔ رات اتنی مار کھانے کے بعد تو مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں بھی کمرے سے باہر نکلی ہی تھی، تبھی چچی مجھے کہنے لگی، اٹھ گئی ہو مہارانی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن ماں باپ نے تو اتنی گندی عادتیں ڈالی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس رہو گی نا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ماں باپ کے نام پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی کبھی بھی عادت نہیں بگاڑتے، وہ تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، مگر لوگ اس کو عادتیں بگاڑنا کہہ دیتے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ چچی کی باتیں سنتے ہی مجھے رات کا واقعہ بھول چکا تھا۔ میمونہ، جاؤ مشین میں کپڑے ڈال دو، کافی ڈھیر لگا ہوا ہے کپڑوں کا۔ اتنے کپڑے تم سے نہیں دھلتے، سارا دن فارغ رہتی ہو، آج کپڑے دھو لینا، اور ہاں، شام میں کھانا بھی بنا لینا۔ میں نے چونک کر چچی کی طرف دیکھا مگر مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے بولنے کی اجازت تھی۔ میں خاموشی سے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ کپڑے دھونے چلی گئی۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ہر کوئی پنکھوں کے نیچے بیٹھا آرام فرما رہا تھا۔ میرے اسٹور روم میں تو پنکھے نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کو کھولنے سے کمرے میں کچھ ہوا آ جاتی تھی۔ ابھی بھی میں جانتی تھی کہ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد مجھے پھر بھی اس بند کمرے میں ہی رہنا ہے،
کیونکہ مجھے کمرے کا دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ چچی کا کہنا تھا کہ ان کا جوان بیٹا گھر پر ہوتا ہے اور میں اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں سخت دھوپ میں دوپٹہ کمر سے باندھے کپڑوں کو تاروں پر لٹکا رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پسینے سے میرا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ میں جلدی جلدی کپڑے ڈالنے لگی۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی، مگر میں نے خود پہ قابو رکھا۔ رات کا واقعہ بھی میرے سامنے تھا۔ تبھی دل مزید خوفزدہ ہونے لگا۔ کپڑے ڈالتے ہوئے میرے ہاتھ خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ گرمی کی وجہ سے میں نے بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ تبھی مجھے اپنی گردن پر ہوا کا احساس ہوا، مگر جیسے ہی میں نے درختوں کی طرف دیکھا تو وہاں پر تو ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ سخت گرمی اور حبس کے دن تھے، اور اس دوران ہوا کا چلنا تو معجزہ ہی تھا۔ پھر میری گردن پر یہ ہوا کہاں سے آئی؟ میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور جلدی جلدی کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے پیچھے پھر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے جاوید کھڑا تھا، چہرے پر وہی مکروہ ہنسی لیے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ نیچے چلے جاؤ، چچی نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ تمہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے ناگواری سے جاوید کی طرف دیکھا۔ پہلے ہی میں اپنے خوابوں اور کل والے واقعے کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ اس پر جاوید کا مجھے اس طرح ہراساں کرنا مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مڑتی تبھی اس نے میرے بازو کو زور سے تھام لیا اور میرا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آخر کیوں مجھ سے اتنی دوری بنائے بیٹھی ہو؟ تبھی نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ میں کمزور سی لڑکی جس نے کبھی کسی چیونٹی کو مارنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو جاوید کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور کہا، وہ آ گیا ہے جس کی میں ہوں، جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں اس کی امانت ہوں۔ تم مجھے چھو کر اس کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تمہیں نہیں بخشے گا، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جاوید حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کون آ گیا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ حیران اور پریشان تو میں بھی تھی۔ یہ الفاظ میرے منہ سے کیسے ادا ہوئے؟ میں بھلا کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی؟ میں خود بھی جانتی تھی کہ یہ الفاظ تو میری زبان پر خود بخود جاری ہو گئے تھے۔ میں نے حیرانی سے جاوید کی طرف دیکھا اور کہا، میں نہیں جانتی یہ الفاظ میری زبان پر کیسے آئے۔ میں تو کسی کا انتظار نہیں کر رہی، نہ کوئی میرے لیے آیا ہے۔ پھر یہ الفاظ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولے جا رہی ہوں۔ تبھی میں جلدی سے نیچے بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں گہرے گہرے سانس لے کر خود کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پسینے سے میرا پورا وجود بھیگا ہوا تھا اور حبس سے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی کھول دی تاکہ کچھ سانس بحال ہو سکے، مگر باہر بھی ہوا کا ایک چھونکا بھی نہیں تھا۔ میں ابھی کھڑکی میں ہی کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں وہ بیری کا درخت لگا تھا۔ تبھی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، میمونہ، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ تم نے میرا کہا مانا، میرا حکم بجا لائی۔ تمہیں اب اس کا انعام ملے گا۔ تم پریشان مت ہونا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے مارے خوف کے پیچھے مڑ کر دیکھا کیونکہ آواز میرے بہت قریب سے آ رہی تھی، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسٹور تو بالکل خالی تھا۔ کون ہے یہاں پر؟ میں نے گھبراتے ہوئے اور ہکلاتے ہوئے پوچھا، مگر مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ڈر کے مارے جلدی سے اسٹور روم سے نکلی اور اپنے ہی دھیان میں کچن کی طرف جا رہی تھی جب میرا ٹکراؤ اپنی کزن سے ہوا۔ میں نے اس کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر میرے ایک طرف سے ہو کر باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر زمین پر پڑی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں پر کسی لڑکے کی تصویر پڑی تھی۔ میں نے اس لڑکے کی تصویر اٹھائی اور اس کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں جا کر چاچی کو کچھ بتاتی، چاچی میرے پاس آ گئی۔ آتے ہی جھٹکے سے انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر کھینچ لی۔ کس کی تصویریں چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہو؟ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ حالت ایک دم ہی بدل گئی۔ نہیں چچی، یہ میں نہیں، یہ تو وہ بس لڑکی، میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، آوارہ اور فضول قسم کی عادتیں جو تم نے پالی ہوئی ہیں نا، میں سب جانتی ہوں۔ تم بھی بالکل اپنی ماں کی طرح ہو۔ تمہاری ماں نے بھی تمہارے باپ کو پھنسا کر اس سے شادی کر لی۔ اب تم نے بھی کوئی امیر زادہ تلاش کر لیا ہوگا۔ اپنی چچی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میری اماں کی پسند کی شادی کو ابھی تک نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ مجھ پر بھی بہتان لگایا جا رہا تھا۔ نہیں چچی، میری بات کا یقین کریں، میں اس لڑکے کو جانتی تک نہیں، یہ تصویر میری نہیں ہے۔ مگر چچی نے میری ایک بات نہ سنی اور کہنے لگیں، تمہاری عادتیں بہت بگڑنے لگی ہیں، مجھے تمہیں سدھارنا ہی ہوگا۔ اس محلے میں کوئی ہمارا نام ہے، عزت ہے، میں اب تمہاری وجہ سے بدنامی حاصل نہیں کر سکتی۔ تبھی چچی اندر گئیں اور جاوید کی بیلٹ پکڑ لائیں۔ چچی کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچی کیا کرنے والی تھی میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس کے بعد اس گھر میں میری چیخیں تھیں، اور چچی کے ہاتھ میں بیلٹ تھا جو مسلسل میرے وجود کو چھلنی کر رہا تھا۔ چچی نے بیلٹ سے مارا تو کمر پر نیل کے نشان پڑ گئے۔ میں مسلسل چچی کو وضاحتیں پیش کر رہی تھی، مگر میری کسی وضاحت پر چچی کو یقین نہیں آیا۔ بول، اب ملے گی اس لڑکے سے؟ چچی کی زبان کے ساتھ ساتھ مسلسل ہاتھ بھی چل رہے تھے، وہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ چچی نے مجھے اتنا مارا کہ میں ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جس وقت ہوش آیا میں اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں موجود تھی۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، جسم تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا، دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنے وجود پر پڑے نشانوں کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ اماں، 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 میں روتے ہوئے اماں کو مسلسل یاد کر رہی تھی۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں، مگر جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ میں درد کی وجہ سے پھر سے نیم بے ہوش ہو گئی۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری قمیض اٹھا کر میرے زخموں پر مرہم لگائی ہو۔ میں نے آنکھیں نیم وا کر کے دیکھا تو سامنے ایک نقاب پوش تھا، لال آنکھیں لیے، جو نہایت آرام آرام سے میرے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ لگنے سے نہ جانے مجھے اتنا سکون کیوں مل رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے زخم بالکل ٹھیک ہو رہے ہوں۔ درد کا تو اب نام و نشان بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اب کوئی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میں مکمل ہوش میں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جائے گا، لیکن رات کا کوئی واقعہ یاد نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اٹھی مجھے ذرا برابر بھی درد محسوس نہیں ہوا۔ میں کافی حیران تھی۔ پھر جیسے ہی میری وجود پر میری نظر پڑی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں پہ تو کوئی نیل کا نشان بھی نہیں تھا، لیکن تبھی ایک جگہ پر آدم نام لکھا ہوا نظر آیا، مگر وہ کافی چھوٹا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہاں واقعی ہی آدم نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے جلدی سے وہ نام مٹایا۔ تبھی میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ میں رات درد سے سوئی تو اس عاشق جنزادے نے قمیض ہٹا کر میرے زخموں پر مرہم لگائی تھی۔ وہ جنزادہ تھا۔ خوف سے میری روح کانپنے لگی۔ تبھی میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی سامنے میری چچی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگیں، بڑی ہمت ہے تم میں جو تم اتنی مار کھانے کے بعد بھی کمرے سے باہر آ گئی ہو۔ میں نے نظریں چرائیں اور چہرہ جھکائے رکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے آنسو چچی دیکھیں۔ تبھی میں آگے جانے ہی والی تھی جو چچی نے بڑی حیرت سے مجھ سے سوال کیا، ابھی کل تک تو تمہارے جسم پر اتنے نشان تھے، اب بھلا ایک ہی دن میں نشان کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس بات کا تو علم مجھے بھی نہیں تھا۔ میں نے چچی سے کہا، میں نہیں جانتی، پر رات کو ایسے لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر مرہم لگائی ہے۔ چچی، مجھے اسٹور روم میں بہت خوف آتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی اور بھی مخلوق ہے جو میرے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ چچی، خدارا مجھے کوئی اور کمرہ دے دیں، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہاں پر عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ چچی میری طرف سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اونچی اونچی ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ بھی صحیح ہے بہن، ہمیں تو آج تک یہاں سے کوئی آواز نہ سنائی دی۔ ہمارا تو یہ گھر ہے، برسوں سے ہم لوگ یہاں پہ ہی رہ رہے ہیں۔ میں نے چچی سے کہا، چچی آپ میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ چچی مجھے کہنے لگی، ہاں ہاں میں جانتی ہوں تمہارے پاس تو کوئی خصوصی طاقت ہے جو تمہارے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ ہمیں تو ایسی طاقتیں کبھی نظر نہ آئیں، نہ کبھی محسوس ہوئیں۔ میں جانتی تھی چچی کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، وہ میری بات کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، چچی آپ کو بے شک یقین نہ آئے، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کچن کی طرف چلی گئی۔ میں آنسو بہاتی کھانا بنا رہی تھی جب پیچھے سے مجھے آواز آئی، کیوں ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ان لوگوں کو یقین نہیں آئے گا میری موجودگی کا۔ یہ صرف تمہیں ہی معلوم ہو سکتا ہے
کیونکہ میں ہر کسی کو نظر نہیں آتا. تم میرے لیے خاص ہو. اس آواز نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی. میں نے چونک کر پیچھے دیکھا. اتنی ہی دیر میں جاوید کچن میں داخل ہوا. میں نے دوپٹہ ٹھیک سے کیا تو کہنے لگا, کیوں اپنے آپ کو سنبھالتی پھرتی ہو؟ تم دیکھنا, تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی. جاوید کی بات پر مجھے نہ جانے کیوں اتنا غصہ آیا. میں نے اس سے کہا, یہ تمہاری خوش فہمی ہے. وہ بہت جلد مجھے لینے آ جائے گا, پھر تم میرا انتظار کرتے رہنا. تبھی وہ آگے بڑھا اور میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کر کے کہنے لگا, کون ہے وہ؟ بتا دو مجھے ورنہ میں. اس کی بات ابھی نامکمل تھی جب میں نے اپنا آپ اس سے چھڑوایا اور کہا, اپنی حد میں رہو ورنہ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. اتنا کہہ کر میں کام کرنے لگی. دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی. اب کی مرتبہ میں نے جان بوجھ کر اس کو یہ بات کہی تھی. تبھی میری چچی کچن میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں, اچھا تو یہ بات ہے, تب تو بڑا بول رہی تھی کہ میں تصویر والے لڑکے کو نہیں جانتی, اب بڑے تم دعوے کر رہی ہو کہ وہ تمہیں لینے آئے گا. میں تو پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ تم بد کردار لڑکی ہو, مگر تمہارے چچا کو بہت زیادہ بھروسہ تھا نا تم پر. ابھی تمہارا کوئی بندوبست کرتی ہوں. چلو لڑکی, نکلو یہاں سے, اب تم مزید یہاں نہیں رہ سکتی. چچی کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. کیا مطلب چچی؟ نہیں, میں کہیں نہیں جاؤں گی. آپ میرے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتی. میں کہاں جاؤں گی؟ چچی پلیز مجھے یہاں سے مت نکالیں. میں مسلسل رو رہی تھی مگر چچی میرا ہاتھ پکڑے مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی تھی. نہیں چچی, میں کہاں جاؤں گی؟ چچی چھوڑ دیں مجھے. چچی نے دھکا دینے والے انداز میں مجھے گھر سے نکالا تو سامنے پورے محلے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی, جو سب میری طرف ہی دیکھ رہے تھے. میں آنکھیں صاف کرتی مارے شرمندگی کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. تبھی دروازہ بند ہونے پر میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا. محلے والے آپس میں باتیں کرنے لگے اور مجھے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آنے لگی. آج وہ زندہ ہوتے تو کم از کم کوئی مجھے ایسے نہ نکالتا. میں جانتی تھی کہ چچی اب مجھے اندر نہیں آنے دیں گی. محلے والے آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے اور میں خاموشی سے چلنے لگی تھی. حبس اور دھوپ کی وجہ سے میرا پورا وجود جھلس رہا تھا. پانی بھی پینے کے لیے نہیں تھا. میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں پر رکھ لیا. مجھے معلوم ہی نہ ہوا جب میرے پاس کوئی آ کر بیٹھ گیا. پریشان مت ہو, وہ تمہارے ساتھ ہے. ہمیشہ تمہیں اس کے پاس تو جانا تھا, تبھی تو تم یہاں تک آئی ہو. تمہاری منزل ابھی بہت دور ہے. میں نے کسی کی آواز پر جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے ساتھ بیٹھے خواجہ سرا کو دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی. مجھے شروع سے ہی خواجہ سراؤں سے ڈر لگتا تھا. تبھی میں ایک دم خوفزدہ ہوتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر بیٹھی. میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں لال رنگ کی تھیں اور اس کی آنکھوں میں اس قدر تپش اور کشش تھی کہ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. تبھی اس نے میرے چہرے کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی, تم تو بہت خوبصورت ہو, تبھی تو وہ تم پر اتنا عاشق ہے. میں نے جھٹکے سے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور کہا, آپ کون ہیں اور آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ارے وہی تمہارا عاشق, وہ کب سے تو تمہاری تلاش میں ہے اور یہاں تک تم اس کی مرضی سے ہی آئی ہو. تمہیں تو اسی کے پاس جانا تھا. تم تو اس دنیا کی ہو ہی نہیں. یہ چھوٹے موٹے گھر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں تو پرستان کی شہزادی بننا ہے, جنات پر حکومت کرنی ہے. میں اس خواجہ سرا کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں ایک آدم زاد ہوں اور میں ایسی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتی. تبھی وہ میری بات پر اونچا اونچا ہنسنے لگا اور کہنے لگا, بھروسہ تو تمہیں اس وقت آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھو گی. تمہارے سر پر جب حکومت کا تاج پہنایا جائے گا تب تمہیں شاید یقین آ جائے. تمہیں خود پر بھروسہ ہونا چاہیے. تم واقعی اس دنیا کی نہیں ہو. تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو, تم تو بہت خاص ہو. اور پھر وہ زور زور سے تالی بجاتا ہوا وہاں سے چلا گیا. میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے. میں نے سر جھٹکا اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی. رات ہونے کو تھی. میں ساری رات فٹ پاتھ پر نہیں گزار سکتی تھی. میں نے سنا تھا کہ جوان لڑکی کسی کھلی ہوئی تجوری کی طرح ہوتی ہے, ہر کوئی اس کی طاق میں رہتا ہے. تبھی میں خاموشی سے سر جھکائے خود کو اچھے سے ڈھانپے چلنے لگی. میرے پاس ایک بڑی سی چادر تھی جو مجھے اچھے طریقے سے چھپائے ہوئے تھی. چلتے چلتے میری نظر ایک بستی پر پڑی. وہ بستی بے حد خوبصورت تھی. ایسے لگتا تھا جیسے اس دنیا کی ہے ہی نہیں. ہر طرف ہریالی تھی
اور اس میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ میرے چہرے پر اس بستی کو دیکھ کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل میں جیسے سکون سا آیا تھا، جیسے یہی میری جائے پناہ ہے۔ میں کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں آگے کو بڑھنے لگی اور اس بستی کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس بستی میں قدم رکھا، میرے ارد گرد پھول کھلنے لگے، جیسے کوئی جادوئی زمین ہو، جیسے میں کسی کہانی میں کسی کردار کو پڑھ رہی ہوں۔ میں حیران تھی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں آگے گئی، تبھی ایک عورت مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ہماری بستی میں خوش آمدید، آپ کو تو ہمیشہ سے یہاں پر آنا تھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، کسی پری کی مانند۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اور بھی لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدم ایک جگہ پر جم گئے ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی قدم آگے بڑھانے کی، مگر میرے پیر چلنے سے قاصر تھے، جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے جکڑ کر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی وہی جانی پہچانی آواز جو ہمیشہ مجھے سنائی دیتی تھی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میمونہ، خوش آمدید، آخر کار تم مجھ تک آ ہی گئیں۔ کب سے انتظار میں تھا میں تمہارے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا، تم کون ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تبھی وہ میری بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں وہی ہوں جو ہمیشہ تمہارے پاس رہا، اس بیری کے درخت پر، اس اسٹور روم میں۔ تمہارے زخموں پر بھی مرہم میں نے ہی لگایا تھا۔ میں جن زادہ ہوں۔ مجھے تمہارا ہمیشہ سے انتظار رہا ہے کہ کب تم میرے پاس آؤ اور کب ہمارا ملن ہو۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، دل ایسے تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تم؟ نہیں، تم جنزاد نہیں ہو سکتے۔ میں جنات کی بستی میں ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا، ہاں، تم جنات کی بستی میں ہو اور تم یہاں کی ملکہ ہو۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچاؤں۔ ہاں، البتہ تمہارا ایک انعام مجھ پر ادھار ہے، وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی ہوں گی۔ میں نام سر ہلانے لگی، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا، مجھے اپنی بستی میں واپس جانا ہے، مجھے تمہارے پاس نہیں رہنا۔ تبھی وہ کہنے لگا، کس بستی کی بات کر رہی ہو تم، جہاں پر تمہارے لیے سر چھپانے کو چھت نہیں، جہاں تمہارے اپنے ہی تمہیں دھتکار رہے ہیں، جہاں تم بے بس اور بے سہارا ہو، اس بستی کی بات کر رہی ہو؟ وہاں جانا چاہتی ہو جہاں پر تم پر ظلم کیے جا رہے ہیں؟ میرا یقین کرو، تمہیں یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو۔ آخر کو یہاں کے شہزادے کی تم پسند ہو۔ میرے دل میں ایک خوف تھا۔ میں گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں دل بے چین تھا۔ ٹانگوں میں تھر تھراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے میری ٹانگیں مسلسل کانپ رہی ہوں۔ میں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جاؤں گی۔ نہیں میمونہ، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ تھام لوں گا۔ ہمیشہ میں ہی تو تمہارا سہارا بنا ہوں۔ پھر بھلا اپنی ہی بستی میں تمہیں کیسے گرنے دوں؟ آؤ، میرے پاس آؤ۔ تمہاری یہی منزل تھی، تمہیں یہاں پر ہی آنا تھا۔ نہیں، مجھے جانے دو، میں یہاں کی نہیں ہوں۔ میں نے اس سے التجائیہ انداز میں منت کی، جیسے وہ میری منت مان لے گا، مگر اسی وقت اس کی گرجدار آواز مجھے سنائی دی، خبردار، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ کتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میری محبت کو تم جھٹلاتی کیوں ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم آدم زاد ہو، مگر میں جن زاد ہونے کے باوجود تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی اتنی گرجدار آواز پر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پھر اچانک سے نہ جانے کیا ہوا، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ تیز ہوا کا جھونکا میرے آر پار ہونے لگا۔ اس قدر تیز ہوا تھی کہ میں اپنی جگہ پر مسلسل سنبھل کر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں ادھر ادھر گھبرا کر دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا۔ چلو آگے آؤ، تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہے۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو میں تمہاری بستی کو ختم کر دوں گا۔ اس کے غصے کی گرجدار آواز سے میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے کہا، نہیں، تم ایسا مت کرنا، میں یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا، تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہوگا، میرے پاس۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنات بہت ظالم ہوتے ہیں،
اگر ان کا کہا نہ مانا جائے تو یہ انسانوں کو مار دیتے ہیں۔ تم مجھے کچھ مت کرنا، میں یہاں پر ہی رہوں گی، جیسے تم کہو گے ویسے ہی رہوں گی۔ تبھی 2 جنزادیاں میرے پاس آئیں۔ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ انہوں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور بڑی محبت اور پیار سے مجھے گھر میں لے گئیں۔ وہ گھر نہیں، کوئی محل تھا، اس قدر بڑا اور اتنا خوبصورت، جہاں جہاں تک میری نظریں جا رہی تھیں وہاں تک وہ محل پھیلا ہوا تھا۔ یہ محل کس کا ہے؟ تبھی وہ دونوں جنزادیاں مجھے کہنے لگیں، شہزادی میمونہ، یہ تو آپ کا ہی ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، تم مذاق کر رہی ہو نا میرے ساتھ؟ تبھی وہ میری بات پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، نہیں، ہم بھلا آپ کے ساتھ مذاق کیوں کرنے لگے؟ ہمیں آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تو ہماری شہزادی ہیں، ہم آپ کی ملازمہ ہیں۔ آپ جو حکم کریں گی ہمارے لیے وہ حکم سر آنکھوں پر ہوگا۔ میں نے ان کی بات سن کر سر جھٹکا اور سوچنے لگی کہ کہاں میں چچی کے گھر سارا دن کام کرنے کے بعد بھی ان کا ظلم برداشت کرتی تھی، اور کہاں واقعی یہ محل میرا ہے؟ کیا واقعی میں یہاں کی شہزادی ہوں؟ میں خاموشی سے اسی محل کے اندر داخل ہوئی۔ وہ لمبی سی راہداری تھی جہاں سے میں چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ راہداری سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی، جس پر پاؤں رکھتے ہوئے مجھے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اس قدر گرمی میں وہ زمین مجھے سکون دے رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ شاید ہی چچی کا پورا گھر بھی اتنا بڑا ہو۔ درمیان میں جہازی سائز کا بیڈ پڑا تھا، جس پر مخمل کا بستر تھا۔ پورا کمرہ سفید رنگ کا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ مجھے اس مخمل کے بستر پر بٹھایا گیا اور میرے آس پاس وہ دونوں جنزادیاں کھڑی ہو گئیں۔ شہزادی، آپ تو بے حد خوبصورت ہیں۔ انہوں نے مجھے سفید رنگ کا ایک لمبا سا گاؤن پہنایا جو بے حد خوبصورت تھا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ دربار میں لے گئیں، جہاں پر ایک بہت بڑا سٹیج بنایا گیا تھا اور اس کے اوپر 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک کرسی پر ایک بے حد خوبصورت، بے حد لمبا چوڑا جوان مرد بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے آتے ہی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور سٹیج سے اتر کر نیچے آیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی آگے جا رہی تھی۔ زبان تو میری جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سب بے سود۔ میں آہستہ آہستہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ہر طرف ٹھنڈی اور پرسکون ہوائیں چل رہی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سٹیج کے پاس پہنچی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنا وسیع ہاتھ میرے آگے کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو لال رنگ کی تھیں۔ یہ تو ویسی ہی تھیں جیسے میں نے خواب میں اور اس روز کھڑکی کے پاس کسی نقاب پوش کو دیکھا تھا۔ تمہاری تو آنکھیں اس کی… ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں، وہی جنزادہ جو ہمیشہ تمہارے پاس رہتا تھا، کبھی سائے کی صورت میں تو کبھی اپنے آپ کو ظاہر کر کے۔ تم ہمیشہ مجھ سے ڈرتی رہی، جبکہ میں تو ہمیشہ چاہتا تھا کہ تم میری موجودگی کو اپنے آس پاس محسوس کرو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ چلو آؤ، آج تمہاری تاج پوشی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کرسی پر بٹھایا۔ تبھی ایک جنزادہ اپنے ہاتھ میں بڑی سی تھال لے کر آگے بڑھا جس میں لال رنگ کا مخمل کا کپڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی کپڑا اٹھایا تو اس کے نیچے سے بے حد خوبصورت ہیروں کے نگوں کا تاج پڑا تھا۔ وہ اس تاج کو پکڑتے ہوئے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ نام تو تم میرا جانتی ہی ہوگی، تمہارے ہاتھ پر بڑی صفائی سے میں لکھ کر آیا تھا۔ تبھی میرے دماغ میں اس روز کا واقعہ آیا جب کسی نے میرے ہاتھ پر آدم نام لکھا تھا۔ تمہارا نام آدم ہے؟ اس روز میرے ہاتھ پر تم نے نام لکھا تھا؟ میری بات پر وہ مسکرانے لگا اور وہ تاج پکڑ کر اس نے میرے سر پر رکھ دیا۔ تبھی ہر طرف شہنائیاں بجنے لگیں، پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد پیش کر رہا تھا، ہر کوئی شہزادی زندہ باد کہہ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، جیسے میں کسی کہانی کا کردار پڑھ رہی ہوں۔ جب کوئی غریب لڑکی امیر ہو جاتی ہے، جنزاد اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کی شادی جنزاد سے ہو جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشی سے رہنے لگتی ہے۔ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میں کسی کہانی میں گھوم پھر رہی ہوں۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے اور یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تاج پوشی کے بعد میرے سامنے بہترین کھانا پیش کیا گیا۔ اتنے پکوان دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب میرے لیے ہیں؟ میں نے آدم سے پوچھا۔ ہاں، یہ تمہارے لیے ہی ہیں، شروع کرو۔ تمہارے بعد یہاں کے سب ملازم اور لوگ کھانا کھائیں گے، تمہارے سے پہلے یہاں پر کوئی کھانا نہیں کھا سکتا۔ میں نے جنزات کو حیرت سے دیکھا۔ مجھے اس قدر اہمیت مل رہی تھی کہ مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ میں نے جنزات سے کہا، نہیں، تم ایسا مت کرو، اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو کیا یہاں کے لوگ بھی کھانا نہیں کھائیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے نام میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا اصول ہے، جب تک شہزادی کھانا نہ کھا لے یہاں پر کوئی کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، کیا میں شہزادی ہونے کے ناطے ایک حکم صادر کر سکتی ہوں؟ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی اگر ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے تو۔ میں نے تبھی اسے کہا، میں چاہتی ہوں یہاں پر کوئی بھی بھوکا نہ رہے، میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہاں پر ہر کوئی مجھ سے پہلے یا بعد میں کھانا کھا لیا کرے، ایک عام زندگی گزارے، میرے انتظار میں یہ بھوکے کیوں رہیں؟ تبھی آدم کہنے لگا، تم جانتی ہو تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ کیونکہ تم ایک رحم دل، معصوم اور مخلص لڑکی تھی۔ مجھے تم جیسی ہی لڑکی کا انتظار تھا۔ تم جیسی لڑکی ہی ہماری اس بستی کو سنوار سکتی تھی۔ تمہارے یہاں آنے کا مقصد صرف میری محبت نہیں بلکہ اس بستی کی دیکھ بھال بھی ہے، جو کہ ایک آدم زاد ہی کر سکتی تھی۔ میں اس کی بات پر مسکرانے لگی۔ ایسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسی جنزات کے ساتھ ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ کوئی عام انسان ہے۔ تبھی اس نے میرے سر پر ایک بم پھوڑا اور کہنے لگا، رات میں تیار رہنا، آج ہمارا نکاح ہے، پورے جن پور میں جشن منایا جائے گا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور کہا، نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں ایک انسان ہوں، بھلا میں ایک جنزات سے کیسے شادی کروں گی؟ وہ میری بات پر خاموش ہو گیا۔ سنجیدگی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے چمکنے لگی تھیں، جیسے اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہو۔ لال آنکھوں سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے جنزات سے کہا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، ہاں، یہ ممکن نہیں ہے، مگر ہمیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ تم یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکو گی۔ یہاں کی ٹھنڈ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی۔ تم مجھ سے شادی کرو گی، ہمارا ملن ہوگا، تبھی تم یہاں کی چیزوں کو برداشت کر پاؤ گی۔ میں نام میں سر ہلانے لگی اور میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پر نہیں رہوں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری بات پر وہ ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، آج کے بعد یہاں سے جانے کی بات بھی مت کرنا، ورنہ تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ اور کیا چاہتی ہو تم، کہ یہاں کی بستی اجڑ جائے؟ یہاں پر ایک آدم ذات کی ضرورت تھی۔ اگر تم یہاں سے چلی گئی تو اس بستی پر ہمارے دشمنوں کی حکومت ہو جائے گی، تم ہی ہماری طاقت ہو۔ اس کے غصے پر میں پریشان ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر چلاؤ مت، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ایک بس تم ہی تو ہو جس پر میں اپنی حکومت چلا سکتا ہوں۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ تم ہی تو ہو میرا سارا کچھ۔ اس کے اس اظہار محبت پر میں خاموش ہو گئی اور سر جھکا لیا، اور میں سوچنے لگی کہ میں یہ سب کیسے برداشت کروں گی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کھانا میں نے کھا لیا تھا جو کہ بے حد لذیذ تھا، عام انسانوں کے کھانے بنانے سے بالکل ہٹ کر تھا۔ میں نے جنزات سے کہا کہ میں باہر کچھ دیر کے لیے سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتی ہوں، لیکن اکیلے۔ اس نے میری طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، یہاں ہر جگہ میرے پہرے دار ہیں جو تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تم ایک جنزادے کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، بس میں کچھ دیر کے لیے باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد محل سے باہر جانے کا صرف یہ تھا کہ میں کھلے آسمان کے نیچے کچھ سوچ سکوں گی، اس بستی کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ جب یہاں سے تنہا باہر نکلوں گی تبھی میں کچھ سوچ سکوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ 2 ملازمین بھیج رہا ہوں، ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا، وہ تمہیں راستہ بتاتے جائیں گے، کیونکہ یہ جگہ ایک بھول بھلیاں ہے جہاں تم باہر نکلو گی اور کھو جاؤ گی۔
میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے ملازمین کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں کی شہزادی ہوں تو مجھے راستہ خود بخود پتہ چل جائے گا۔ میں نے بیزاری سے اسے کہا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، یہاں پر آدم ذات خوشی سے آنا چاہتے ہیں اور تم یہاں آ کر بیزار ہو رہی ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ بھی نہیں ہے، اور یہ تو ہماری بستی کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بات پر ہی سوچنے کے لیے باہر جا رہی ہوں، اب مجھے پریشان مت کرنا۔ اتنا کہہ کر میں باہر کی طرف نکل آئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں کچھ دیر اس جنزادے سے دور رہنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن تمہیں واپس یہاں پر ہی آنا ہے، یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا۔ میں باہر گھوم پھر رہی تھی، ہر طرف اتنی خوبصورتی دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ واقعی ہی حقیقت ہے۔ ایک ملازمہ میرے پاس آئی، تبھی وہ کہنے لگی، شہزادی اب آپ ہی ہمارا آسرا ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے پاس رہیے گا، ورنہ ہمیں شیطانی طاقتوں سے خطرہ ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تبھی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی، یہ ایک راز ہے، اگر آپ یہاں پر نہیں رہیں گی تو اس بستی کو ختم کر دیا جائے گا۔ شہزادہ آدم آپ کو یہاں پر اس لیے لے کر آئے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، تم جانتی ہو میں انسان ہوں، میں ہمیشہ یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ تبھی وہ کہنے لگی، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف کو، لیکن اگر آپ چلی گئیں تو اس بستی کا کیا ہوگا؟ اور پھر آپ کے پاس بھی تو وہاں پر رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ راج کریں گی، حکومت کریں گی، اور آپ وہاں اپنی دنیا میں جا کر پھر سے وہی بے بسی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ ایک مرتبہ گہرائی سے سوچ لیں۔ مجھے اس جنزادی ملازمہ کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں ضرور سوچوں گی اس بارے میں۔ میری اس بات پر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بات کا مان رکھا۔ چلیں، اب شام کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، اور جیسے ہی میں محل میں داخل ہوئی، سامنے سے محل کو دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گئی۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ تبھی مجھے آدم کی صبح کی بات یاد آئی، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ شام میں ہمارا نکاح ہے، مطلب میری شادی آدم سے ہونے والی تھی۔ میں نے آس پاس کھڑے ان بستی والوں کو دیکھا جن کے چہرے پر ایک گہری امید تھی۔ بھرپور سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ وہاں پر ہی رہوں گی۔ آدم بہت اچھا ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے اجازت دے رکھی تھی کہ جب میرا دل چاہے میں اپنی بستی میں بھی آ جا سکتی ہوں۔ اس کی بستی کی پوری حکومت میرے پاس تھی۔ کہاں میں ایک چھوٹے سے گھر میں چچی کا ظلم برداشت کرتی تھی، اور کہاں پوری بستی پر میری حکومت تھی۔ انسان ایسا ہی ہے، جب خدا چاہے اسے زوال دے دے اور جب چاہے آسمان پر بٹھا دے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔